کچھ راز تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ انسان کے لہو میں لکھے ہوتے ہیں۔ جب یروشلم کی دیواریں گریں تو ایک قوم نے خاموشی سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ یہ سفر صرف زمین کا نہیں تھا، یہ سفر اپنی پہچان بچانے کا تھا۔ سینے میں چھپے راز اور کندھوں پر نبوت کی نشانیوں کا بوجھ۔ دریائے فرات سے لے کر خراسان کے پہاڑوں تک صدیاں بیت گئیں۔ نام بدل گئے، لباس بدل گئے، مگر وہ عہد نہیں ٹوٹا۔ پھر ان کے قدم اس دھرتی پر رکے جسے دنیا آج افغانستان کہتی ہے۔ انہوں نے یہاں قانون نہیں بنایا بلکہ اپنی پرانی روایات کو پختونولی کا نام دیا۔ دنیا انہیں جنگجو سمجھتی رہی مگر وہ دراصل محافظ تھے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ قبائل کے نام یوسف زئی، داؤد خیل، موسی خیل۔ خارجی آئے اور چلے گئے، سکندر ہو یا چنگیز، ان پہاڑوں نے کسی کا راج قبول نہیں کیا۔ ان کا یقین وہ واحد طاقت تھی جو تلوار سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ نشانیوں کو مٹایا جا سکتا ہے مگر خون کی پکار کو نہیں۔ ہزاروں سال کا فاصلہ، مگر آنکھوں میں وہی پرانی چمک۔ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں شاید آخرکار اپنے گھر پہنچ گئیں۔ ہر باپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہانی سنائی، سینہ با سینہ۔ دنیا انہیں ڈھونڈتی رہی مگر وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تھے۔ کبھی کبھی سچائی کپڑے کے دھاگوں میں بنی ہوتی ہے۔ ایک ایسا راز جو اگر کھل جائے تو تاریخ کی کتابیں دوبارہ لکھنی پڑیں گی۔ یہ تعلق مٹی کا نہیں، یہ تعلق روح کا ہے۔ یہ قبریں گواہ ہیں اس سفر کی جو ہزاروں میل دور سے شروع ہوا۔ محققین آج بھی سوال کرتے ہیں مگر جواب پہاڑوں کے سینے میں دفن ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ سائنس شاید اب وہاں پہنچ رہی ہے جہاں روایت صدیاں پہلے کھڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے میں مہمان نوازی۔ یہ قوم بکھری نہیں، یہ ایک چھپی ہوئی سلطنت ہے۔ شاید ایک دن یہ سفر وہیں ختم ہو جہاں سے شروع ہوا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو تسلیم کرنے کے لیے؟ تاریخ کبھی گم نہیں ہوتی، بس ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر اس سفر نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو سبسکرائب کریں، ابھی بہت سے راز باقی ہیں۔